اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی اہل محمد۔ عزیزان من، محترم بھائیوں اور دوستوں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا اور آپ کو بطول کیوں کہتے ہیں؟ اس نام کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے، اس لقب کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے کہ سیدہ کو بطول کیوں کہتے ہیں اور آپ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں۔ علماء کرام نے اس پر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ سیدہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے قول کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا۔ سیدنا علی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا، یا فاطمہ، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فاطمہ نام کیوں رکھا گیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ نے ان کو اور ان کی اولاد کو قیامت کے دن آگ سے دور کر دیا ہے، اس وجہ سے سیدہ کا نام فاطمہ رکھا گیا کہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا، جہنم سے دور کر دیا گیا۔ اور اس قول کو بہت سے علماء نے اپنی کتب کے اندر نقل کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد کو اور آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا، دور کر دیا۔ آپ کا ایک لقب ہے بطول۔ لغت کی کتابوں میں لفظ بطول کا جو معنی بیان ہوا، وہ شے جو دوسری چیز سے ممتاز ہو بطل ہے، اور بطول اس خاتون کو کہتے ہیں جو مردوں سے میلان نہ رکھتی ہو۔ اسی معنی میں کنواری مریم سیدنا عیسیٰ کی والدہ بطول ہیں، اور فاطمہ بنت محمد بطول ہیں کیونکہ وہ اپنے زمانے کی خواتین اور امت کی خواتین سے فضیلت اور شریف الاصل ہونے کے لحاظ سے ممتاز تھیں اور دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ تھیں۔ سیدہ کو اس وجہ سے بطول کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا سے بے رغبت تھیں، آخرت کی فکر میں ہر وقت رہتی تھیں، مردوں سے میلان نہیں رکھتی تھیں، آپ کے اندر وہ چیز ہی نہیں تھی، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتی تھی، تارک دنیا تھیں آپ۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت سے میں استدلال کرتا ہوں اور لفظ بطول کا معنی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سورۃ المزمل میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام لے، اپنے رب کا ذکر کر، سب سے کٹ کر اسی کا ہو جا۔ یہاں پر لفظ آیا ہے وَتَبَتَّلْ، یہاں سے نکلا ہے بطلا، بطلا سے بطول، کہ ہر ایک سے کٹ کر اس سے جڑ جانا۔ اب بطول کا کیا معنی بنتا ہے، میں قرآن کی اس آیت سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جو مخلوق سے جڑے کبھی نہیں، خالق سے کٹے کبھی نہیں۔ آپ بات نہیں سمجھے، مخلوق سے جڑے کبھی نہیں، خالق سے کٹے کبھی نہیں، چونکہ بطلا کا مطلب ہے ہر ایک سے کٹ کے خدا سے جڑ جانا، تو یہ ممکن نہیں کہ مخلوق سے کٹ کر خدا سے جڑا جائے۔ عورت کو اللہ نے کچھ قانون فطرت ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں کہ عورت پورا سال نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، ایک فطرتی عمل ہے۔ وہ مخلوق سے جڑ سکتی ہے، مخلوق سے کٹ سکتی ہے، جڑ بھی سکتی ہے، کٹ بھی سکتی ہے، اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑے رہنا، اللہ سے تعلق قائم رکھنا، یہ عورت کے بس میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی خدا کا قانون یہ کہے گا، فطرت کا قانون یہ کہے گا کہ مصلی کو ہاتھ نہ لگا، مصلی کے قریب نہ جا، روزہ نہ رکھ، تو خاص ایام میں داخل ہو گئی۔ تو بطول کا معنی یہ ہے کہ جسے ساری زندگی نماز پڑھنے سے کوئی روک نہ سکے
اور روزہ رکھنے سے کوئی روک نہ سکے۔ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جو ساری زندگی نماز بھی پڑھے اور ساری زندگی روزہ بھی رکھے، اللہ سے ہر وقت جڑی رہے، اسے بطول کہتے ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ حیض و نفاس سے پاک تھیں، تبھی اللہ سے جڑی ہوئی ہیں، ورنہ عورت ہر وقت خدا سے تعلق قائم نہیں کر سکتی، ہر وقت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ سیدہ کو اسی لیے بطول کہا جاتا ہے۔ اور اس کی میں دلیل دیتا ہوں، علماء کرام نے اس پر کلام کیا ہے اور اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو بطول کیوں کہتے ہیں۔ فتاوی ظہیریہ میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ سیدہ کو جب اولاد ہوئی تو ایک دم اللہ نے آپ کو اس ناپاکی سے بالکل پاک کر دیا، بالکل پاک کر دیا۔ اور بعض اصحاب شافعیہ نے بھی اس قول کو نقل کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ کے حیض و نفاس کا خون مستورات بیان کرتی ہیں کہ دیکھا ہی نہیں گیا کہ اللہ نے سیدہ فاطمہ کو حیض و نفاس سے پاک رکھا تھا، بالکل پاک رکھا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کو فضیلت بخشی ہے کہ آپ ہر وقت طہارت کی اس منزل پر فائز تھیں کہ عورتوں کے اس فطرتی عمل سے بھی اللہ نے آپ کو پاک رکھا تھا کہ سیدہ کی کوئی نماز نہ چھوٹے۔ اور اس پر ایک حدیث بھی اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں بیان کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک میری صاحبزادی بطول زہرا انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے، خود آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ تو سامعین گرامی قدر، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بطول کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ آپ حیض و نفاس سے پاک تھیں، آپ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتی تھیں، ورنہ ممکن نہیں ہے کہ عورت کو وہ معاملہ بھی ہو اور وہ اللہ کی یاد میں رہے۔ یہ اسی عورت کے لیے ممکن ہے جو اس مسئلے سے بالکل پاک و صاف ہو اور مکمل طاہرہ ہو، اور وہ جناب فاطمہ کی ذات ہے۔ تو آپ کو فاطمہ کہا جاتا ہے جہنم سے آزاد ہیں، بطول کہا جاتا ہے حیض و نفاس سے آپ پاک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب فاطمہ کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔